جب تک آپ ان باتوں سے نہیں نکلیں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا کیوں ہوا نہیں ہونا چاہیے، تب تک آپ اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو بھلانا ہوگا اپنا ماضی، ساری عمر اپنے ماضی کو یاد کر کر کے اپنے حال کو خراب نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اسلام کے لیے، بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن چپ چاپ قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ مہینہ 2 مہینے پہلے ان کو ہرٹ کیا گیا، ان کا دل توڑا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا، اور وہ آج تک اسی صدمے میں ہے، وہ آج تک اسی صدمے کو سوچتے ہیں، اس سچویشن کو سوچتے ہیں جس کی وجہ سے 2 مہینے پہلے تو چلو کسی انسیڈنٹس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد تھی، لیکن آج یہ اپنی سوچوں سے، اپنی اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اللہ کے تعلق کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ کے پاس نہیں آ رہے کیونکہ مہینہ 2 مہینے پہلے یا سال 2 سال پہلے وہ خوب اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، بیچ میں کسی وجہ سے ان کا اور اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو گیا، ان سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، غفلتیں ہو گئی۔ اب وہ اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار سال 2 سال پہلے ہم کتنی اچھی عبادت کرتے تھے، آج تو ہم سے ہو ہی نہیں رہی۔ حالانکہ ان سب کو چاہیے کہ گزرے ہوئے کل کے بارے میں یہ لوگ بالکل نہ سوچے۔ اگر 2 سال پہلے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق سٹرونگ تھا عبادات کی وجہ سے، اور بیچ میں کچھ گیپ آ گیا، بیچ میں کوئی غفلتیں آ گئیں، گناہ آ گئے، نفس اور ہوس حاوی آ گیا، تو کوئی بات نہیں، آج میں رہ کر اللہ کے لیے ایک نیا سٹارٹ لے لو، ایک نئی زندگی شروع کر لو، نئی ایفرٹ سٹارٹ کر دو، نئی سٹرگل سٹارٹ کر دو، پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ منو خیالی بوجھ جو آپ نے اپنے کندھوں پر، اپنے سروں پر رکھا ہوا ہے، اسے اتاریں، ریلیکس ہو جائیں، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا چھوڑیں، کمزور سمجھنا چھوڑیں، کیونکہ یہ سوچیں آپ کو سست کر رہی ہیں، اور سستی شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو کس جگہ سے ہٹ کرنا ہے۔ جہاں آپ اپنی ویکنس سامنے رکھیں گے نا، شیطان نے اسی سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اگر اس کو میں ماضی کے خیالات، ماضی کے حالات، ماضی کی باتوں میں لے جاؤں تو اس کا اچھا خاصا ٹائم برباد ہو سکتا ہے، یہ اللہ سے بدگمان ہو سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے، اپنی عبادات کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو شیطان آئے گا اور تمہارے ذہنوں میں گزرے ہوئے کل کے وسوسے، خیالات، حالات، واقعات ڈال ڈال کر تمہیں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرے گا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اس قدر ٹوٹ چکے ہو، تمہارے ساتھ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے کہ اب آگے کی زندگی میں تم سروائیو نہیں کر سکو گے، پراپر طریقے سے کچھ کر نہیں سکو گے۔ اور جب آپ اس بات کو مان لیں گے، جب آپ سوچیں گے کہ ہاں واقعی میں تو بہت مظلوم ہوں، ہاں واقعی میرے ساتھ تو لوگوں نے بہت برا کیا، تو آپ چلتی پھرتی لاش بن جائیں گے، آپ کا اچھا خاصا ٹائم برباد ہو جائے گا اور شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو پریشان رکھ کر یا پھر آپ کو مایوس کر کے اس اللہ سے دور کر دے گا جو اللہ ہمارا رہبر ہے، جو ہمارے حالات بدل سکتا ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہماری پاور ہے، جس پر توکل کر کے میں دنیا کے بڑے بڑے میدان فتح کر سکتا ہوں، جس کا بھروسہ کر کے میں ہر آزمائش سے لڑ سکتا ہوں۔ جب شیطان انسان کو اس رب سے بدگمان کر دیتا ہے نا، مایوس کر دیتا ہے، پھر انسان کے لیے اللہ کو پکارنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا مشکل لگتا ہے، نیکی کی طرف قدم بڑھانا مشکل لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ہی چیز لے کر آئے ہیں آپ اپنے ساتھ، اور وہ ہے وقت، اور شیطان اسی وقت پر اٹیک کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ضائع کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ وقت کی قدر کریں، جو ہوا سو ہوا، جو درد آپ کو 2 4 مہینے پہلے ملے تھے نا، جو زخم آپ کو لگے تھے، وہ بھر چکے ہیں، اب ان کے بارے میں سوچ سوچ کر انہیں تازہ مت کیا کریں، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں، اپنے آپ کو کمزور اور مظلوم سمجھنا بند کریں۔ کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص، کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ۔ اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہے، جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے، جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنائے، لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرما برداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں، لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو۔ پلیز
آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزارے. اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے. ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو دیر مت کریں. ہر گناہ کے بدلے اب اپنے دل سے تھوڑا سا ایمان نکالتے ہو، پھر گناہ کی لذت تو آپ کو ملتی ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. جو اپنے رب کو بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، تو اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے. اب شیطان جس گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے مجرے دکھائے جائیں، بس نفس اور ہوس کے تماشے چلتے رہے ساری عمر اس کے سامنے. تو جو لوگ اپنے دل میں شیطان کو جگہ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی. پھر وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. اور شیطان کا ہر فیصلہ انسان کو جہنم کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور لے جانے کے ہوتے ہیں، دنیا کے مشغلوں، دنیا کے تماشوں میں مصروف رکھنے کے ہوتے ہیں. لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف کرے گناہوں سے، لذتوں سے، ہوس سے، اور صاف کر کے اپنے دل میں اللہ کو دعوت دے. تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 ٹائم کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں. تو جو بندہ بھی اپنے دل میں رہنے کے لیے اپنے اللہ کو انوائٹ کرے گا تو پھر اللہ آئے گا اس کے دل میں. اور جب آپ کے دل میں اللہ رہے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو وہ دل نمازوں کی طرف جائے گا، عبادات کی طرف جائے گا، اللہ کی محبتوں کی طرف جائے گا. اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو. جب بھی پریشان ہو جاؤ نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ، پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ. اللہ دیکھ، تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تیرے بندے کو. ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا. میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا؟ میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یار. اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے. لہٰذا اے رب، تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سنوار دے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بگڑی اتنی چکی ہے، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ. اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا. تو بتاؤ، اللہ سے اپنے حالات بیان کرنا سٹارٹ کرو گے نا. ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کو بس صرف اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی آفیسز میں، کمروں میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ایک بہت بڑا فریم لائیں گے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوگا اور بڑے نیک نمازی پرہیزی بن کے اسے دیوار پر لٹکا دیں گے. جس کمرے میں اللہ کا نام ہم بڑے ہی ادب اور تمیز کے ساتھ ایک بہت بڑے فریم میں دیواروں پر لٹکاتے ہیں نا، انہی کمروں میں بیٹھ کے ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں. ارے یار، ہم تو اپنے اللہ کے نام کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں، اللہ کو صرف اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. باقی جب بھی نیا گھر بنائیں گے نا تو بنانے کے بعد ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا دیا جائے گا. ماشاءاللہ کمرے میں بھی آپ کا اللہ لکھا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی اللہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں میں بھی اللہ لکھا ہوا ہے. لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ دل اللہ سے خالی ہے، دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، دل اللہ کی محبت کے جذبوں سے خالی ہے. یہ والا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. وہ دل کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم کے باقی پارٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ دل ہے. تو اگر اس دل میں اللہ آ گیا، اگر یہ دل جس طرح دنیا سے جڑا ہے، جس طرح دنیا کے لوگوں سے جڑا ہے، عزت و شہرت و دولتوں سے جڑا ہے، اگر دل کے کنیکشنز اللہ سے جڑ گئے، اگر دل میں اللہ کی یاد آ گئی، آپ وہ لذت فیل کریں گے جو ہر مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے. آپ وہ سکون، وہ اطمینان اپنے دلوں میں فیل کریں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کی زندگی بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا، وسوسوں سے لڑ رہا ہے. یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. ہاں، یہ تو بندگی والی نماز ہے. تو وسوسے آتے رہتے ہیں. ہاں البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں. شیطان ہمیشہ ڈسٹرب اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریئل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، بے حیائیوں سے بچا سکتی ہے. لہٰذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بس یہ جلدی جلدی پڑھے اور فارغ ہو جائے. یا
ایک پڑھے تو دوسری نہ پڑھے. آپ کو وسوسے آئے، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، ان چیزوں پہ فوکس نہ کرے. آپ نماز پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیں، آرڈر سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اصل جنگ آپ ڈیلی بیسس پہ ہر 2 منٹ بعد ہار رہے ہوتے ہو. آپ بھلے کہتے رہے کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، مجھے کوئی جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے نہیں کر سکتا، میں بہت بڑی چیز ہوں. تم جو بھی ہو، روزانہ اپنے نفس سے ہارتے ہو. تم جو بھی ہو، روزانہ اس مخلوق سے ہارتے ہو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے. جس انسان کے دل پر شیطان اپنا رعب جما لیتا ہے تو وہ انسان واقعی میں پھر شیطان کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے. لیکن جسے یہ ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی، تو اس دل پر اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے. دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوتا ہے، دلیر بنتا ہے، اس کے اندر ہمت ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جو دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے انفارچونیٹلی، اس دل میں دنیا کی محبتیں آنے لگ جاتی ہیں. وہ دل دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے. تھوڑی سی خوبصورتی دیکھی سب کچھ بھول جائے گا، اس کے پیچھے لٹو، اس کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا. تھوڑا سا بینیفٹ نظر آیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، بینیفٹ کے پیچھے بھاگے گا. تو جن دلوں پر شیطان کا راج ہوتا ہے نا، وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. ایک خواہش پوری کرتا ہے، دوسری خواہش اس کے اندر زندہ ہو جاتی ہے، دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، تیسری پیدا ہو جاتی ہے. کرتے 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 وہ قرآن کی آیت ایکشن میں آ جاتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنتیں کر رہے ہوتے ہو، لگے ہوتے ہو دنیا کمانے میں. حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جایا جاتا ہے، تم لوگوں کی قبریں کھودی جاتی ہیں، 10-20 لوگ مل کر تم لوگوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں میں. اور یہ امام صاحب نے اللہ اکبر 4 تکبیریں کہیں، سلام پھیرا، اور تمہارا قصہ ہی ختم. اب پتہ چلے گا کہ تو کتنے پانی میں تھا، اب تیری حقیقت تیرے سامنے کھلے گی. دنیا میں شیطان اکثر لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتا ہے، یا پھر کچھ خواب دکھا کر ان کو گمراہ کر دیتا ہے، عبادات سے غافل رکھتا ہے، لذتوں کے پیچھے اسے دوڑ لگواتا ہے. تو یہ جان لیں کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آپ کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ. بہت سارے لوگ جب دین پر چلتے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں یا دین کی کوئی محنت کرتے ہیں یا دین پر عمل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اکثر. تو یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے میں آزمائشیں انہی پر آئی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں. اور دین کی محنت کرنا، دین کو فالو کرنا، دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے تھوڑی نا کہ لوگوں کی ریئیکشنز کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. ارے یہ ساری چیزیں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ تو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا. اللہ تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی اپنی لیے، یار اپنی آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. بھلے لوگ کہتے رہے اسے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، بھلے لوگ اسے نہ سمجھے، بھلے معاشرہ اسے اپریشیٹ نہ کرے، اس پر پھول نہ برسائے، اللہ نے تو ایسے انسان کو سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا ہے. تو دین اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا. لوگوں نے دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا تو کوئی پرواہ نہیں. تو حالات سے پریشان نہ ہو، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹک نہ رکھیں، آگے بڑھیں، بڑھتے چلے جائیں. اتنا آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ آپ کو آپ کا رب مل جائے. اگر آپ سستیوں اور غفلتوں کے حوالے ہیں تو یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو لڑنا ہوگا خود سے، آپ کو سمجھانا ہوگا خود کو جلد سے جلد. جب ایک کام بہت زیادہ بگڑ چکا ہوتا ہے نا، تو وہ ٹھیک ہونے میں بھی ایک اچھا خاصا وقت مانگتا ہے. ہماری زندگیاں بہت بگڑ چکی ہیں، اللہ کا اور میرا تعلق بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے. لہٰذا اب ہمیں اپنے وقت کو لے کر سیریس ہو جانا چاہیے. جس وقت میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا، اللہ سے دور کیا، اب اسی وقت کا استعمال کر کے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کی مرمت کرنی ہے. اللہ کا اور میرا جو تعلق ڈسٹرب کر دیا گناہوں نے، نفس نے، شیطان نے، اب نیک اعمال کر کے میں نے اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنا ہے. میں جتنی دیر کروں گا اتنا ہی میرا نقصان ہے، اور جتنی جلد میں اپنے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے فیصلہ کروں گا اتنا ہی میرا فائدہ ہے. یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اسے اٹھائیں اور سٹارٹ کریں لکھنا. صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک تم کیا کرتے ہو لکھو. کم سے کم مرنے سے پہلے وہ زندگی جو تمہیں دکھائی جائے گی،
اس زندگی کا ایک دن اپنے ہاتھوں سے لکھو، وہ اعمال نامہ جس میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی سوچ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے آنے والا ہے اس اعمال نامے کا کچھ حصہ۔ جیتے جی اس کے ذریعے سے اپنے ہی ہاتھوں سے کسی کاپی پر یا کسی پیج پر اتارو، لکھو اپنے اعمال، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی سوچ، اور لکھنے کے بعد سوچو کہ اب اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے میں اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اپنی آخرت کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اور دنیا کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں، دنیا کے لوگوں کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں۔ کیا میں نے آج کے دن 5 وقت کی نمازیں پڑھی؟ کیا آج کے دن میں نے کوئی صدقہ خیرات کیا؟ کیا آج کے دن میں نے کسی کی کوئی مدد کی؟ کیا آج کے دن میں نے 5 منٹ فوکس کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کو دیے؟ کیا اس پورے دن میں کسی انسانی حقوق پر پورا اترا؟ ڈھونڈے اپنے آپ میں اللہ کی نافرمانیوں کو، ڈھونڈے اپنے آپ میں اللہ کی عبادتوں کو، وہ سوچ جو بگڑ چکی ہے اسے ٹھیک کرنے کا موقع دے خود کو، وہ اعمال جو بگڑ چکے ہیں ٹھیک کرنے کا موقع دے خود کو۔ جو جیتے جی خود کو بھول جاتا ہے نا، تو اس انسان سے باوجود ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی آخرت بننے کے بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے۔ کافر اور مشرک تو اس لیے اپنی آخرت نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے پاس تو وہ ایمان ہی نہیں ہے جس سے آخرت بنتی ہے، لیکن کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جس کے پاس وہ میٹیریل موجود ہے جس سے آخرت بنتی ہے، ایمان، جس نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، جس کے پاس وہ دولت ہو جس کے استعمال سے آخرت کی انفینٹ لائف بنتی ہے، سنورتی ہے، اس کے باوجود وہ 2-4 گناہوں کی وجہ سے نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو irrelevant سمجھے، غیر ضروری سمجھے، اور وہ محنت نہ کرے، وہ عمل نہ کرے، وہ علم نہ حاصل کرے جس سے ایک مسلمان کی آخرت بنتی ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے، اور اسے بیوقوف بنایا کس نے؟ نفس اور شیطان نے۔ اب یہ بھلے خود کو کہتا رہے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، میرے فیصلے چلتے ہیں، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی ہے۔ بھلے دنیاوی اعتبار سے ایسے شخص کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہو، بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہو یہ شخص، لیکن جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں ہوس کے چکروں میں بے وقوف بنتا رہے، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ کیا فائدہ اس کے عہدے کا، اس کی شہرت کا؟ کیا فائدہ اس کی اس عقل کا جس پر اس کو بہت بڑا ناز ہے؟ اگر آپ اس لیول پر پہنچ چکے ہو کہ جس لیول پر پہنچنے کے بعد انسان کو اللہ کی فکر نہیں ہوتی، انسان اور اللہ کا تعلق اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ سارا دن گزرنے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آتا، اور اس لیول تک یوں ہی نہیں انسان چلا جاتا، بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں، ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں، حیا کا لباس اتارنا پڑتا ہے، اللہ کو بار بار اگنور کرنا پڑتا ہے، قرآن سے تعلق توڑنا پڑتا ہے، نمازوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی انسان اس لیول پر پہنچتا ہے کہ وہ شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے اور اللہ اور اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی بھی انسان اس لیول تک چلا گیا، اس کے پاس بھی ایک موقع تو ہے کہ وہ جہاں لوگوں کو اتنا ٹائم دے رہا ہے وہاں 5 منٹ اپنے آپ کو دے، بیٹھے کسی کونے میں اور یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کن اعمال کے حوالے، اور فوراً سے توبہ کر لے، اور تب تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک اپنے گناہوں پر رو نہ لے، اور اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لے۔ تو جو انسان بھی اللہ رب العزت کو بن دیکھے پکارے گا، بلائے گا، تو اللہ اس کی مدد کو ڈیفینیٹلی آئیں گے، اس کی پکار کو ڈیفینیٹلی سنیں گے۔ بڑے سے بڑا مشرک بھی اگر اللہ کو پکارے گا نا ہدایت کے لیے تو اللہ نے لبیک کہنا ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پکارے گا نا تو اللہ رب العزت نے ڈیفینیٹلی اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی گنہگار کی توبہ اس وجہ سے قبول نہ کرے یا اس کی پکار کو اس وجہ سے نہ سنے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے
آپ کے گھر کو برباد کر دے تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے، بے حیائیوں کو پھیلا رہے۔ ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-2 4-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں۔ یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ان کے ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔